مسلم شریف کتاب الجنہ، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے بیچوں بیچ آ کر کے ایک فرشتہ اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ اے جنتیوں سن لو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم لوگ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہو گے، کبھی بھی بیمار نہ پڑو گے۔ اب تم لوگ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی مرو گے نہیں۔ اب تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہ ہوگے۔ اب تم لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی بھی غم زدہ نہ ہوگے۔ بیمار پڑنے کی جگہ دنیا ہے، اب جنت میں آ گئے بیمار نہیں پڑو گے۔ موت دنیا میں آتی ہے، اب جنت میں آ گئے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اب مزہ لوٹتے رہو۔ بڑھاپا دنیا میں آتا ہے، انسان دنیا میں بوڑھا ہوتا ہے، اب تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ غم، ٹینشن، پریشانیاں دنیا میں ہوتی ہے، اب کوئی پریشانیاں نہیں، اب ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ کے بندو، اس جنت کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مرد بھی اٹھائے گا، عورت بھی اٹھائے گی، بوڑھا بھی اٹھائے گا، بوڑھی بھی اٹھائے گی، جوان مرد بھی اٹھائے گا، جوان عورت بھی اٹھائے گی، بچے بھی اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے گا وہی اس جنت کا فائدہ اٹھائے گا۔ ناانصافی دربار الہی میں نہیں ہے۔ کالا گورا دیکھنا یہ دربار الہی میں نہیں ہے، یہ کالا ہے تو ہاں یہ اس جنت میں نہیں جائے گا، یہ گورا ہے تو یہ جنت میں جائے گا، یہ مالدار ہے تو اسے ہم جنت دے دیں گے، یہ تو بڑا عہدہ والا ہے، یہ تو فلاں بیرسٹر ہے، یہ تو جج ہے یا منتری ہے تو اس کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین عمل دیکھے گا کہ تمہارے کام کیسے ہیں، تم کیا کر کے آئے ہو، میرے دربار پہ اپنے سر کو نیچا کیے ہو یا نہیں۔ جی میں نے بتایا تھا کہ جنت کے فائدے ہر کوئی اٹھائیں گے، مرد ہو یا عورت۔ ہماری ماں بہن پریشان ہو جاتی ہیں، عورتیں پریشان ہو جاتی ہے، یہ مرد لوگ جنت میں ایسے ایسے فائدے اٹھائیں گے، عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ میری ماں بہنیں سنیے، جنت کی جس نعمت سے مرد فائدہ اٹھائے گا اس نعمت سے عورت بھی فائدہ اٹھائے گی۔ کسی بھی نعمت کا نام لے لیجئے، جس سے ایک مرد فائدہ اٹھائے گا اس سے ایک عورت بھی فائدہ اٹھائے گی، سب برابر۔ میں نے بتایا تھا جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے نوکر چاکر کافی ہوں گے، خدام ہوں گے خوبصورت، کن کے لیے ہوں گے؟ مرد عورت دونوں کے لیے ہوں گے۔ جیسے مرد ہمیشہ جوان رہے گا 33 سال کا، اسی طرح سے عورت بھی 33 سال کی جوان رہے گی۔ جیسے مرد ہوگا 60 ہاتھ لمبا، اسی طرح سے ایک عورت بھی 60 ہاتھ لمبی ہوگی۔ جس طرح سے جنت کے مرد جنت کی نعمتوں سے اور کیا کہتے ہیں فائدے اٹھائیں گے، اسی طرح سے عورت بھی فائدہ اٹھائے گی۔ جنتی لباس جیسے ریشمی ہوگا، جیسے مرد ریشم کے کپڑے پہنیں گے اسی طرح سے عورت بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گی۔ سب کچھ برابر، سب کچھ برابر۔ جیسے ایک مرد کو جنت میں بیوی ملے گی،
ایک عورت کو شوہر ملے گا، چاہے وہ عورت بچپن میں مر گئی ہو بچی رہتے ہی، یا پیٹ میں بچی کیا کہتے ہیں پیٹ ہی میں مر گئی ہو، یا بڑھاپے میں مری ہو، کسی بھی عمر میں وہ مری ہو، اسے جس طرح سے دنیا میں شوہر کی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش بھی اللہ رب العالمین اس عورت کی پوری کر دے گا۔ مرد کو عورت، عورت کو مرد کا دھیان ہوتا ہے دنیا میں، یہ بھی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ ہر عورت کو کسی نہ کسی مرد کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی جنت میں غیر شادی شدہ باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کی شادی ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی وہ حدیث گزشتہ ہفتہ پیش کی تھی۔ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ، جنت میں کوئی بھی غیر شادی شدہ نہ رہے گا، جنت میں کوئی بھی غیر شادی شدہ نہیں رہے گا۔ مرد ہو اس کو بیوی ملے گی، عورت ہو اس کو شوہر ملے گا۔ جی یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، ایسا انصاف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ ایک ہماری ماں نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بوڑھی ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے بولی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کرے۔ یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ ترمذی شریف میں، ایک دم لاسٹ میں ملے گی، شمائل ترمذی میں۔ حدیث حسن درجے کی ہے، محدث البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت حمزہ کی بہن ہیں اور حضرت زبیر بن العوام کی ماں ہیں، یہ بوڑھی اماں نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تھوڑا مذاق کیا اپنی پھوپھی سے، کیا؟ یا ام فلاں ان الجنت لا تدخلها عجوز، اے فلاں کی ماں جنت میں بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی۔ حضرت صفیہ صحیح سمجھ لی، اللہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی، فولت تبکی، روتی ہوئی جانے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، دیکھا کہ پھوپھی روتی ہوئی جا رہی ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا، اخبروها اللہ تدخلها وہی عجوز، بتا دو انہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں وہ جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جس طرح سے ابھی بوڑھی ہے اسی طرح سے بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بتا دو، رو رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا۔ پھر قرآن میں کیوں آپ نے بتایا؟ اس لیے کہ قرآن میں سورۃ الواقعہ میں آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں عورتیں کیسی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم نے جنتی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواری بنا دیا، ہم نے انہیں باکرہ بنا دیا، کنواری بنا دیا، اور وہ محبت والیاں ہیں اور ہم عمر ہیں، اس لیے کہ جنتی مرد ہو یا عورت دونوں کی عمر، دونوں کی ایج سیم ہوگی۔ کنواری، یہاں پہ ڈھیروں آدمی ہیں، سینکڑوں آدمی ہیں، جن میں میرے والد صاحب بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث، اس لیے نہ آپ کو شرمانا ہے نہ مجھے شرمانا چاہیے، یہ مذہب اسلام میں حق بات بولنے میں شرمانا نہیں چاہیے، منع کیا گیا ہے، ہم چھپا نہیں سکتے اسے، اس لیے بتا رہا ہوں۔
آنکھ بند کر کے کان کھول کر کے سن لیجئے، جنت میں عورتیں کنواری رہیں گی۔ کنواری کسے کہتے ہیں؟ ایک لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شوہر کے پاس گئی نہیں ہے، اس کا بدن کیسے رہتا ہے؟ ڈھیل ڈھال نہیں رہتا۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے پاس جائے گی، پہلے دن کے بعد اس کے بدن میں تبدیلی آئے گی، دوسرے تیسرے دن کے بعد، اسی طرح سے ایک بچہ ہونے، دوسرے تیسرے بچے ہونے کے بعد اس کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی بیویوں کو اس طرح سے بنایا، ہمیشہ کنواری رہیں گی، ہمیشہ کنواری رہیں گی، ہم بستری کے باوجود۔ جیسا کہ آپ صحیح الجامع کی ایک حدیث سن لیں، حدیث نمبر 3351، اہل الجنت اذا جامعوا نساءہم عادوا ابکارا، جنتی لوگ جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے، پھر ہم بستری کے بعد وہ کنواری بن جائے گی، کنواری بن جائے گی، جیسے تھی ہم بستری سے پہلے اسی طرح سیم ہو جائیں گی۔ کیا سسٹم ہے اللہ کے بندو، کتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، ہم ہیں کہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ تو یہ ہے جنت کی نعمتوں کی باتیں۔ اب آئیے شارٹ کٹ میں، جنت میں یہ جو نعمتیں بیان کی گئی ہے مختصر طور پر، یہ ہر طرح کے انسانوں کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ کچھ اسپیشل نعمتیں بھی ہیں، وہ جنت بھی ہائی کوالٹی اور سب سے سپر کوالٹی کی جنت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا دے گا جنتیوں کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں دیا؟ کسی کو پتہ نہیں، فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے سپر کوالٹی کی جو جنت ہے اس میں جنتیوں کو کیا ملے گا، نہیں پتہ۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے، اور وہ جنت کن کو ملے گی؟ آپ پڑھیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی نفس کو معلوم نہیں میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر رکھا ہے، ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، کیا کیا چھپا کر کے رکھا۔ سب سے سپر کوالٹی کی جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کر کے رکھا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، وَمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، قریبی فرشتے یعنی ایسے فرشتے جو اللہ کی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں مسلم شریف کی، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ مسلم شریف کتاب الجنہ کھولنے کے بعد سب سے پہلی حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ایسے حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات اللہ کی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل میں بھی اس کا وہم و خیال گزر نہیں سکتا۔ کوئی انسان دیکھا بھی نہیں، دنیا میں ڈھیروں نعمتیں ہیں،
جنت میں اس جنت میں کون سی نعمت ہوگی نہیں پتا، سنا نہیں بھی سنا، سوچے ایسی نعمت ملے گی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ نعمت یہ جنت کنہیں ملے گی؟ جو لوگ چھپا کر کے عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کا پرچار نہیں کرتے، صدقات و خیرات دیتے ہیں، نماز کا روزے کا پرچار، ہم ایسا کیے ویسا کیے نہیں، چھپا چھپا کر کے عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں تو چپ کے صرف میری عبادت کا پتہ صرف میرے رب کو چلے۔ اس طرح سے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں، ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھی سپر کوالٹی کی جنت کے بارے میں۔ سب سے کم درجے کا جنت، سب سے کم درجے کی جنت کیسی ہے اور انہیں کیا ملے گا؟ سب سے کم درجے کی جنت، سب سے کم درجے کا جنتی انسان کو کیا ملے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 463 اور 64، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ بڑی حدیث ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، صرف خلاصہ۔ سب سے لاسٹ میں ایک شخص جہنم سے نکلے گا، وہ گرتے پڑتے نکلے گا، وہ نکل بھی رہا ہوگا تو آگ اسے جھلساتی رہے گی، وَتَسْفَعُهُ النَّاسِ وَتَسْفَعُهُ النَّارِ، آگ اس کے چہرے کو جھلساتی رہے گی، لیکن وہ گرتے پڑتے نکل جائے گا۔ نکلنے کے بعد اِذَا مَا جَاوَزَهَا التفت الیہا، جب وہ جہنم کو پار کر کے آ جائے گا، التفت الیہا، جہنم کی طرف مڑ کر کے دیکھے گا اور بولے گا تبارک الذی نجانی منک، بابرکت ہے وہ رب جس نے تم سے مجھے نجات دے دی، جہنم سے بولیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اتنے میں اسے ایک درخت نظر آئے گا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، اسے ایک درخت نظر آئے گا بڑا خوبصورت، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، سوال کرے گا اے رب ادننی من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، اے میرے پروردگار عالم مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ان اعطیتکھا سألتنی غیرہا، میرے بندے اگر میں نے تمہاری یہ چاہت پوری کر دوں تو دوسرا سوال کرو گے؟ لا یا رب، نہیں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ فیدنیہ منہا، اس درخت کے قریب اللہ تعالیٰ اسے کر دے گا۔ فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا، وہ اس درخت کا سایہ حاصل کرے گا، پھر پانی پیے گا۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ اسے ایک دوسرا درخت نظر آئے گا، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، ایک درخت نظر آئے گا پھر اسے جو پہلے والے درخت سے خوبصورت ہوگا۔ پھر وہ سوال کرے گا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے، ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، شارٹ کٹ، وہاں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ دوسرا سوال نہیں کروں گا؟ لیکن اللہ کی نعمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے کہ میری نعمت ہی ایسی ہے کہ بندہ صبر نہیں کر پائے گا، کہے گا اچھا اس کے بعد سوال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو پہنچا دے گا، پھر وہاں کا وہ سایہ حاصل کرے گا، پھر پانی بھی پیے گا، پھر اسے ایک درخت نظر آئے گا عند باب الجنت، جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت نظر آئے گا، ہی احسن من الاولی، یعنی وہ جو پہلے دو درخت انہیں مل چکے تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اب یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ وہاں تک پہنچا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کرتا جا رہا ہے، تو نے نہیں کہا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور سوال نہیں کروں گا؟ پھر جو ہے اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، اس کا وہ سوال پورا کر دے گا اور جنت کے گیٹ پر جو درخت ہے وہاں تک اسے پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے دروازے پر وہ پہنچے گا، سایہ حاصل کرے گا، فنا سب کچھ فائدہ اٹھائے گا،
فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں کی آواز ملے گی اور جنت کی نعمتوں کا انہیں احساس ہوگا. اب تو وہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا اور کہے گا اے رب ادخلنی ہا، اے میرے پروردگار عالم مجھے اب تو جنت ہی میں داخل کر دے، مجھے جنت ہی میں داخل کر دے. اب اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا اور فرمائے گا ٹھیک ہے مانگو تو کیا کیا مانگتے ہو، اور اللہ رب العالمین اسے یاد بھی دلائے گا یہ چیز جو ہے مجھ سے مانگو، ایسا ایسا سوال کرو، یہاں تک کہ وہ سوالات کرے گا اللہ رب العالمین انہیں دے دے گا. فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِي، جب اس کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل گیا اور اس سے 10 گنا بھی میری طرف سے تمہیں وافر دیا جا رہا ہے. 2-3 منٹ اور باقی ہے 12:30 بجنے میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ رب العالمین کتنا زیادہ عطا فرمائے گا. اب وہ شخص جنت میں جائے گا، ان کے ساتھ 2 حور عین بھی جائیں گی اور وہ حور عین اللہ کی بھی تعریف کرے گی اور ان کا بھی استقبال کریں گی. میرے بھائیوں جنت کسے ملے گی؟ ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں. جنت میں ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشات، کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کی خواہشات کے بارے میں، تمام جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اٹھائیے آپ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 449، حدیث کی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی جنتیوں سے، کہا جائے گا اے جنتیوں تریدون شیئا ازیدکم، اے جنتیوں اور تمہیں کچھ چاہیے؟ جنتی لوگ کہیں گے اور کیا چاہیے اللہ، یہ دیا وہ دیا فنا دیا، ہمیں سب کچھ مل گیا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ یعنی کالے بھجنگے انسان بھی خوبصورت ہو جائیں گے جنت میں. الم تدخلنا الجنت، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجنا من النار، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کیا؟ اور کچھ نہیں چاہیے پروردگار عالم. فیکشف الحجاب، پھر اللہ رب العالمین پردہ ہٹائے گا، اس لیے کہ اب تک اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہو رہی تھی بندوں سے وہ پردے کی آڑ سے، اب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا لے گا اور اللہ رب العالمین نظر آنے لگے گا. بندے جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگیں گے، ساری نعمت، جنت کی ساری نعمت اللہ رب العالمین کے دیدار کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگے گی. اللہ اکبر. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے بندو، یہ جو جنت کی بات آپ 2 ہفتے سے سن رہے تھے، کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے، جو اللہ کی عبادت کرے اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہے. اس وجہ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے اندر ان 2 ہفتوں میں کوئی نہ کوئی فرق آیا ہے تو آپ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان شرائط پر عمل کریں جو اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے، اور اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے.